جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا کا جو موضوع ہے میں نے آپ سے کہا تھا جاری رہے گا. تو جو دعا ہے اس کو مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک تو تسلی سے دعا مانگی جائے. جو گناہ ہے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا جائے, ندامت کا اظہار کیا جائے اور آنسوؤں کو بہایا جائے اور ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, توبہ کو قبول کر لیتا ہے. آپ کو اولاد چاہیے, آپ کو بخشش چاہیے, آپ کو جنت چاہیے, آپ کو کشادہ رزق چاہیے, آپ کو حلال رزق چاہیے, آپ کو برکتوں والا رزق چاہیے, آپ کو سواری چاہیے, آپ کو گھر چاہیے, آپ کو کاروبار چاہیے, آپ کو جوتے کا تسمہ چاہیے, آپ کو لباس چاہیے, آپ کو کھانے پینے کے لیے پھل اور سبزیاں چاہیے, آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ سے مانگیں. اللہ اکبر. وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے ہاتھ واپس لٹاتے ہوئے, خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کو پیدا کرنے والا, اللہ مجھے پیدا کرنے والا, ہم سب کو پیدا کرنے والا, بادشاہوں کا بادشاہ, سلطانوں کا سلطان, شہنشاہوں کا شہنشاہ. اللہ اکبر. وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے, وہ اس کو پتہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, وہ بندہ بے وفائیاں کر رہا ہے, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. شرم ہمیں نہیں آتی, شرم ہمیں نہیں آتی. گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ حرام کھاتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ سود کھاتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ زنا کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ شرابیں پیتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ بہنوں کا حصہ کھاتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کا حق مارتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے مجھے بندے کے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. وہ اللہ تو سنتا ہے, وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے. ہمیں سلیقہ نہیں آتا, ہم وفادار نہیں ہیں, ہمیشہ بے وفائی ہماری طرف سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر جب قوم پر عذاب آنے لگا تو چھوڑ کے نکل گئے, اور یہاں سے قوم, ان کو جب احساس ہوا کہ وہ جو نبی ہے وہ ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے, ان کو بھی احساس ہو گیا. اب دیکھیے گا یہاں پر قوم دعا کرے گی اور یہاں پر یونس علیہ السلام دعا کریں گے. اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اب دیکھیے گا یونس علیہ السلام جب اللہ اکبر سمندر میں پہنچے تو جب وہ لمبا واقعہ ہے, میں اس کو مختصر کر کے بتاؤں گا. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو جب ان کو غلطی کا احساس ہو گیا وہ پکارتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ میں گناہ کر چکا ہوں, میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکل آیا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آسمانوں پر بیٹھا رب, سمندر کی گہرائیاں, سمندر کے اندھیرے, مچھلی کا پیٹ, مچھلی کے پیٹ کی گہرائیاں اور اندھیرے, اس میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سننے والا میرا اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور مچھلی سے کہتا ہے کہ میرے یونس کو واپس کر دے. اب مچھلی کو حکم یہ تھا کہ قیامت تک یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھنا ہے. مچھلی نے کہا کہ آپ اللہ تو نے تو مجھے یہ امانت قیامت تک دی تھی. تو اللہ نے فرمایا اگر یونس میری اس تسبیح کو بیان نہ کرتا تو قیامت تک تیرے پیٹ میں ہی رہتا. اب اس کی توبہ کو قبول کر لیا میں نے. ان کی توبہ قبول ہوئی, اللہ نے ان کی دعا کو سنا. اس تسبیح کے ساتھ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری بھی جو مصیبتیں ہیں, جو ہماری تکلیفیں دور کرے گا. وہاں پر قوم کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے ناراض کر کے نبی کو بھیج دیا. اب یہ واحد قوم ہے جو جس پر عذاب جو تھا وہ مسلط ہو چکا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ایک میدان میں کھڑے جمع ہو گئے, اللہ سے معافیاں مانگنے لگ گئے, دعائیں کرنے لگ گئے, اپنی شرمندگی کا اظہار کیا, ندامت کا اظہار کیا.
आंसू को बहाया, रोए, सब रोए, छोटे बड़े, मर्द औरतें सब रोए, अल्लाह के आगे माफिया मांगी, उन पर अजाब को जो था वो टाल दिया गया। तो मेरे भाई, जब अजाबों का फैसला हो जाए और फिर यहाँ पर नदामत का इज़हार हो जाए और दुआएं भी बड़े सच्चे दिल से की जाएं, तो फिर अजाब भी टल जाते हैं। अल्लाह अकबर, दुआएं तकदीरों को बदल देती है। हमारी दुआएं, हम जब हलाल ही नहीं खा रहे, हम जब सच ही नहीं बोल रहे, हमारा जो तरीका रहने का कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो हम किस तरह शिकवा कर सकते हैं? हम किस तरह शिकवा कर सकते? आज लोग कहते हैं जी गैब की मदद क्यों नहीं आ रही, गैब से मदद क्यों नहीं आ रही, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है। मेरे भाई, हमने क्या किया? हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा ये शिकवे ही करते रहते हैं। क्या आपको किसी ने कहा कि झूठ बोले? आपके यहाँ पे किसी ने पिस्तौल रखी है कि आप झूठ बोलें? आप हराम खाएं, आप सूद खाएं, आप झूठ बोलें, क्या ये आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है? जो नहीं करवाया जाता वो तो सच बोलें, हलाल तो खाएं, सच तो बोलें, अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो बनाएं। दाढ़ी रखने से क्या आपको किसी ने मना किया? अपना चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाने का आपको किसी ने मना किया? आपकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने से किसी ने मना किया? नहीं। हमारी ज़िंदगियाँ इस्लाम से दूर हो गई। अल्लाह अकबर, यही वजह है आज कि हम ज़वाल का शिकार हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हलाल खाएं, सच बोलें, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। मौजू मैंने पहले भी कहा था लंबा है, ये चलता रहेगा, आपने मुझे भी दुआओं में याद रखना है। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।